اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ آج کی کلاس میں 8 ہجری کا تو ہے ہی بہت اہم واقعہ، لیکن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم واقعہ آج انشاءاللہ تعالی پڑھایا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھی جائیں گی، جسے فتح مکہ یا فتح اعظم کہا جاتا ہے۔ تو فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ تو اس کے احوال کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے اور اس کی تفصیلات کیا تھی، انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سبق کو بہت ہی اہتمام سے سننے کی ضرورت ہے، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایک سبق ہے، اور صرف تاریخی اعتبار سے نہیں بلکہ ہماری ہمارے سیکھنے کے اعتبار سے بھی، اور نصیحت کے پکڑنے کے اعتبار سے بھی، فوائد کے اعتبار سے بھی، اور ملت اسلامیہ کے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ تاریخ کا روشن ترین یہ باب کا آغاز ہے، فتح مکہ، جس میں جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں زمانہ جاہلیت کے جو ہم نے واقعات پڑھے یا تفصیلات دیکھی تھی، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو عرب تھے زمانہ جاہلیت میں کس قدر بت پرستی کیا کرتے تھے، اور اس قدر اس چیز کو اہم سمجھتے تھے کہ بیت اللہ بھی اس سے پاک نہیں تھا۔ تو بیت اللہ میں 360 بت، جن کی تفصیلات پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں، وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور جس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو ان بتوں کے خاتمے کا دن بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھلایا، اور فتح مکہ کے بعد یہ بت جو تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے رکھ دیے۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، اور کیا اسباب بنے، کیا حالات بنے، جس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا مکہ کی طرف۔ آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ؟ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہوا تھا، اس میں قریش کی اور مسلمانوں کی باہم صلح ہوئی تھی۔ 10 سال تک یہ دونوں فریقین کسی بھی قسم کے جھگڑے میں، جنگ میں، قتال میں اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک صلح کا معاہدہ تھا قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ اب اس میں یہ تو تھے قریش اور مسلمان، لیکن ہم نے یہ واقعہ جب پڑھا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے اندر دیگر بھی بہت سارے قبائل آباد تھے۔ ان قبائل کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ چاہیں تو قریش کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پر دو بڑے قبیلوں کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ یہ دو بڑے قبائل تھے۔ تو اب ان کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ایک پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور وہ پرانی دشمنی کیا تھی کہ ان کے آپس میں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ آپس میں ایسے جھگڑے تھے ان کے کہ ایک نے دوسرے کے فریقین کو قتل کیا کسی موقع کے اوپر، اور دوسرے نے جو ہے وہ پہلے کے جو ہے وہ فریقین کو قتل کیا، جس کے بعد جو ہے ان کی دشمنی باضابطہ جو ہے وہ انبن جو ہے ان کی شروع ہو گئی۔ اور اس کا بھی اگر آپ دیکھیں، اس کو لوکلائز کریں، اگر پیچھے جا کے اس کو دیکھیں، تو ایک شخص کا نام آتا ہے مالک بن عباد حضرمی۔ تو یہ ایک مرتبہ مال تجارت کے ساتھ آیا تھا اور خزاعہ کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ تو خزاعہ کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا اور اس کا مال بھی لوٹ لیا تھا۔ تو بنو بکر نے کیا کیا، بنو بکر نے موقع پا کر اس حضرمی کے معاوضے میں خزاعہ کا بندہ قتل کر دیا۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی دشمنی شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ تو ایک نے اس کو قتل کیا، عباد بن مالک بن عباد کو خزاعہ نے، اور خزاعہ کے جو ہے وہ اس میں آ کے بنو بکر نے خزاعہ کا بندہ قتل کر دیا۔ تو پھر خزاعہ نے کیا کیا، خزاعہ نے اپنے ایک آدمی کے معاوضے میں بنو بکر کے 3 سردار قتل کر دیے۔ ایک بندہ قتل ہوا حضرمی قبیلے کا، جس کے بعد جو بنو خزاعہ نے قتل کیا، اور بنو خزاعہ کا بدلہ لیا، اس بندے کا بدلہ لیا بنو بکر نے۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ کا بندہ قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد بنو خزاعہ کو جوش آیا اور انہوں نے بنو بکر کے 3 سردار قتل کر دیے، جن کے نام زبیب، سلمہ اور کلثوم، یہ ان کے نام آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو دشمنی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کی بات ہے کہ یہ دشمنی آپس میں چلتی آ رہی تھی۔ تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا اور مکے میں حالات یکے بعد دیگرے تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو ان کی دونوں کی جو دشمنی تھی یہ پیچھے چلی گئی، کیونکہ اور حالات مکے میں
آ گئے اور یہ سلسلہ دشمنی کا رک گیا۔ لیکن حدیبیہ کے موقع پر جب ان دونوں بڑے قبائل کو اختیار دیا گیا کہ ہم کس کے ساتھ شامل ہوں، تو ظاہری بات ہے یہ کسی ایک کے پلڑے میں نہیں جا سکتے تھے، کسی ایک پارٹی کو دونوں چوز نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دونوں حریف تھے ایک دوسرے کے۔ تو بنو بکر نے کیا کیا، بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ جائیں گے، تو ان کے مقابلے میں بنو خزاعہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے۔ تو بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اس معاہدے میں، یعنی ان کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر جو تھے انہوں نے اپنا وزن سارے کا سارا قریش کے پلڑے میں ڈال دیا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بات تو آپ یہ سمجھیں اس چیز کو۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا، ایک مرتبہ کیا ہوا، اس صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات پر آ جاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ دونوں قبائل مکے کے اندر ہی تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بنو بکر نے کیا کیا کہ اپنے دیگر حلیفوں کے ساتھ ملے اور مل کر اچانک جو ہے نا وہ ایک رات حملہ کیا بنو خزاعہ کے اوپر، اور بنو خزاعہ کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کر دیے انہوں نے۔ یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو خزاعہ کے 20 آدمی بنو بکر نے قتل کر دیے۔ اب خزاعہ جو تھے وہ ظاہری بات ہے صلح ہو چکی تھی، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، نہ جنگ کی کوئی تیاری تھی، تو وہ قتل ہو گئے۔ تو ان کے جو لوگ تھے جہاں پر یہ موجود تھے وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، تو بنو خزاعہ کے لوگ اٹھے اور بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے کہ کہیں ہم بھی نہ باقی بھی نہ قتل ہو جائیں، اور انہوں نے کیا کیا، بھاگتے ہوئے نا حرم کے اندر آ کے چھپ گئے۔ اب حرم ایک ایسی پاکیزہ جگہ تھی، ایسی مقدس جگہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس حرم کی حدود کے اندر، یعنی بیت اللہ کے اندر جو ہے نا قتال کرنا مشرک بھی صحیح نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر کسی بھی شخص کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہایا جائے۔ تو بہرحال بنو خزاعہ اسی وجہ سے جان بچانے کے لیے حرم میں چلے گئے کہ ہم جو ہے وہ حرم میں جب جائیں گے تو بنو بکر جو ہے وہ ہمیں قتل نہیں کریں گے اور ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ اندر پہنچے حرم میں تو بنو بکر بھی ان کے پیچھے آ گئے حرم کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں پر بھی قتل کر دیں گے۔ تو بنو خزاعہ نے بڑے واسطے دیے اور کہا کہ بھائی ہم تو حرم میں داخل ہو چکے ہیں اب، اور تمہیں تمہارے معبودوں کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ آج ہمیں نہ کرو، ایسے ہمارے ساتھ نہ کرو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی جنگی تیاری نہیں ہے، اور تم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو۔ لیکن بنو بکر نے جواب دیا آج جس خدا کو پکارنا ہے پکار لو، ہم اپنا بدلہ آج ہر قیمت پہ چکا کے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک جھگڑے کا معاملہ پیش ہوا۔ اچھا، جب یہ جھگڑا ہوا تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس کی خبر نہیں پہنچے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچا دی، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچ گئی تو ادھر کیا ہوا کہ جو بنو خزاعہ کے لوگ تھے انہوں نے ان کا ایک سردار تھا عمر بن سالم خزاعی، وہ اس نے کیا کیا کہ 40 آدمی پکڑے اپنے اور فوراً مدینہ کی طرف چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے بلانے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کریں۔ تو بنو خزاعہ کا جو وہ عمر بن سالم تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو بکر کی ساری کاروائی جو ہے وہ حرف بحرف جو سنا دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ بنو بکر کیونکہ قریش کے ساتھی ہیں، قریش کی حلیف ہیں، اور قریش نے بھی ان کی مدد کی ہے اس قتل کے اندر، تو قریش بھی جو ہے وہ بالواسطہ طور پر اس قتل میں اس ساری جو ہے وہ فساد میں ملوث ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے خبر دی اس شخص نے جو بنو خزاعہ کا تھا، تو نبی علیہ السلام اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عمر بن سالم جب آیا تو اس نے کچھ اشعار پڑھے، چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قصیدہ تو کافی لمبا ہے۔ تو عمر بن سالم نے کہا یا ربی انی ناشد محمدا، یا پکار رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حلف ابینا و ابیہ اتل ابیہ الاتلدا قد کنتم ولدا وکننا والدا ثم اسلمنا فلم نزع یدا۔ تو یہ ایک لمبا قصیدہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آباء و اجداد کا اور اپنے آباء و اجداد کا قدیم معاہدہ یاد دلا رہا ہوں۔ قدیم معاہدہ جو ہے میں ان کو یاد دلا رہا ہوں، یعنی عبد المطلب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے زمانے میں بنو ہاشم کا اور بنو خزاعہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا صلح کا، تو یہ اس معاہدے کی طرف جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں قدیم معاہدہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے حلیف ہیں اور ہماری نسل سے ہیں، اور ہم نے آپ کو چنا ہے، اور یعنی ان کے باوجداد کو سرداری کے لیے چنا، اور پھر ہم نے تابع داری بھی اختیار کی اور کبھی آپ سے لڑائی نہیں کی۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آباء و اجداد کا واسطہ دے رہا ہے اور پرانی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کروا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم قریش نے ہمارے جو وعدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ جو ہے نا قریش سے بدلہ لیں، اب آپ جو ہے وہ
اس کا بدلہ لیں۔ تو اس نے ان اشعار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سٹوری سنائی کہ کس طرح جو ہے ہمارے بندے کو جو ہے وہ، ہمارے بندوں کو 20 بندوں کو جو ہے وہ بنو بکر نے قتل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اشعار سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت یا عمر بن سالم لا نصرنی اللہ الا انصر بنی کعب، کہ عمر بن سالم ہم تیری مدد کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ بنی سالم تیری مدد لازمی طور پر کی جائے گی، اگر میں نے بنی کعب کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ بھی میری مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس شخص کو اپنی یعنی کہ مدد کا جو ہے وہ یقین دلایا۔ اور پھر اچانک کیا ہوا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے یہ فکرہ ارشاد فرمایا، آسمان پر ایک بادل آ گیا۔ آسمان پر ایک بادل آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کو دیکھا اور کہا کہ ان هذه السحابہ لتستحل بنصر بنی کعب، کہ یہ بادل بنو کعب کی مدد کے لیے آیا ہے، اس کی بشارت کی خوشخبری سنا رہا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس کی بشارت اور خوشخبری سے چمک رہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کی تحقیق کی خود اپنے طور پر، اور اپنے طور پر تحقیق کرنے کے بعد جب آپ کو ساری بات کھل گئی تو آپ نے فوراً قریش کو اپنا قاصد بھیجا تاکہ قریش کو ایک پیغام دے کے آئے کہ کیا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف اپنا ایک قاصد بھیجا، اور اس قاصد نے جا کر قریش کو، اس قاصد کے پاس کیا پیغام تھا؟ اس قاصد کے پاس یہ پیغام تھا کہ تم نے جو قریش کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ بنو بکر سے کیے ہوئے معاہدے سے تم برات کا اظہار کرو اور خزاع کو جو ہے وہ خون بہا دو، جو 20 بندے تم نے خزاع کے قتل کیے نا ان کی دیت ادا کرو یا خون بہا ان کا دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پیغام جو ہے وہ مکہ بھجوا دیا قریش کو کہ یا تو ان سے اظہار لا تعلق ہی کرو بنو بکر سے، پھر ہم جانے اور یہ جانے، پھر تم نے بیچ میں نہیں آنا، ورنہ تم ان کا اگر تم اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتے ہو تو خون بہا دے دو، بات یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر گیا مکے میں تو جو مکے کے سردار تھے انہوں نے جو ہے وہ ان میں سے ایک نے تو یہ بات کی کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کا خون بہا دے دیں۔ دوسرے نے کہا جی اگر خون بہا دے دیں گے پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور تو پھر یہ کہ تیسرے نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں خون بہا بھی نہیں دینا ہم نے، بات بھی نہیں ماننی، ہم وہ معاہدے ختم کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کا دیکھی جائے گی، ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتے ہیں اور معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو یہ 3 اختیار دے کر بھیجا تھا۔ یہ 3 باتیں نبی علیہ السلام نے اپنے قاصد کو دے کر بھیجی، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ دیت کی ادائیگی کر دو، یعنی جو خون بہا ہے 20 بندوں کا وہ دے دو۔ قریش، یہ میں نے کانٹا لگایا ہوا ہے، قریش نے اس کو نہیں مانا، ہم نہیں مانتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا پرپوزل یہ رکھا کہ بنو بکر سے لا تعلق اختیار کرو، ہم جانے اور بنو بکر جانے، پھر تم نے بیچ میں نہیں آنا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو بنو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہر قیمت پہ ان کا ہی ساتھ دیں گے۔ تو اس بات کو بھی انہوں نے، تجویز کو نہیں مانا، اس کو بھی انہوں نے کراس کر دیا۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فسخ صلح حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ کا صلح نامہ ہے، معاہدہ ہے، وہ ختم کر دو پھر۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے اختیار کر لیا، اس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے انہوں نے کہا ہم معطل کرتے ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ختم کر دیا اس معاہدے کو۔ اچھا جب قریش نے یہ معاہدہ ختم کیا نا تو قاصد واپس چلا گیا نبی علیہ السلام کا پیغام، آپ کو پیغام دینے کے لیے کہ جی یہ بات ہوئی ہے۔ جیسے ہی قاصد واپس گیا نا قریش کو بڑی ندامت ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو بڑا خراب کر دیا ہم نے کام کو، ہمیں یہ معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا کسی صورت بھی، کوئی اور آپشن لے لیتے لیکن یہ معاہدہ ختم نہ کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً طے کیا قریش نے کہ ہم اپنے میں سے ایک بندہ بھیجتے ہیں جو فوراً مدینہ منورہ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ کہے کہ ہم معاہدہ ختم نہیں کر رہے بلکہ ہم کسی اور آپشن کو اختیار کر لیں گے لیکن ہم معاہدہ ختم نہیں کریں گے۔ تو جس شخص کے لیے انتخاب کیا قریش نے کہ کس کو بھیجا جائے مدینہ المنورہ، تو ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت میں، ان کا انتخاب ہوا کہ ابو سفیان جائیں گے اور مدینہ منورہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہم صلح حدیبیہ کا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں کر رہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اپنی دوبارہ جو ہے وہ رجوع کریں گے اپنی اس بات سے۔ تو بہرحال اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ پہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں کہ یہ جو فتح مکہ ہے یہ 8 ہجری میں ہوئی اور رمضان کے مہینے میں ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روزے کی حالت کے اندر مدینہ المنورہ سے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ، مکہ کی فتح کے لیے۔
اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قاصد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نکات سامنے رکھے قریش کے، اور قریش نے 2 کو ریجیکٹ کر دیا اور فسخ صلح حدیبیہ کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یعنی کہ حدیبیہ معاہدے کے خاتمے کی آمادگی قریش نے ظاہر کر دی۔ اور اس کے بعد ابو سفیان کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابو سفیان جو تھے ان کو فوراً مکے والوں نے مدینہ بھیجا کہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ جی ہم نے جو ہے وہ معاہدہ ختم نہیں کیا، بلکہ ہم معاہدہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جیسے ابو سفیان جو تھے نا یہ مکہ کی طرف گئے، تو راستے میں نا ایک مقام آتا ہے عسفان۔ عسفان مقام پر ان کی ایک شخص جو خزاعہ کا، جو نبی علیہ السلام کو ساری اپڈیٹ دے کے آ رہا تھا نا، اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ۔ یہ بدیل بن ورقہ اس وفد میں شامل تھا جو بنو خزاعہ کا وفد گیا تھا نبی علیہ السلام کو اپڈیٹ دینے کے لیے۔ ابو سفیان کو یہ مل گیا راستے میں عسفان کے موقع پہ۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا میں یہیں قریب سے آ رہا ہوں، نہیں بتایا کہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں، کہنے لگا میں یہیں کام سے گیا تھا، یہیں قریب سے آ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان کو شک ہو گیا کہ یہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پوری بات جو واقعہ پیش آیا ہے مکے میں بنو خزاعہ اور بنو بکر کی لڑائی کا، وہ اس نے نبی علیہ السلام کو اپڈیٹ کر دیا ہے، اور جو ہے وہ اب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کوئی اور لایا عمل ہمارے خلاف بنائیں گے۔ تو بہرحال وہ چلا گیا۔ ابو سفیان کو شک ہوا کہ یہ مدینہ سے ہی آ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے وہی کام کیا جو آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کے موقع پر جب اپنا قافلہ، یہ تجارتی قافلہ مسلمانوں سے بچا کر مکہ لے جا رہے تھے، تو وہاں پر بھی ان کو کچھ شک ہوا تھا کچھ نبی علیہ السلام کے جاسوسوں کے اوپر کہ یہ نبی علیہ السلام کے جاسوس ہیں۔ تو وہاں انہوں نے جو کام کیا تھا وہی کام انہوں نے یہاں پہ بھی کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے فوراً کیا کیا، اس کے جو اونٹ کی جو مینگنیاں تھی نا، ابو سفیان نے وہ اٹھائیں اور ان مینگنیوں کو کھول کر دیکھا تو اندر جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی تھی۔ تو ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہ مدینہ سے ہی آ رہا ہے، کیونکہ مدینے کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنے اونٹوں کو کھجور نہیں کھلاتا، کیونکہ کھجور ایک مہنگی چیز ہے اور مدینے میں وافر ہوتی ہے، تو مدینہ کے لوگ عموماً اپنے اونٹوں کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ تو اس کی مینگنیوں کے اندر سے جب کھجور کی گٹھلی نظر آئی تو ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہ جو ہے وہ شخص مدینہ سے، کنفرم بات ہے کہ یہ مدینہ سے واپس آ رہا ہے۔ تو بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوراً جو ہے وہ مدینہ المنورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کہاں گئے؟ اپنی بیٹی کے پاس۔ ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، یعنی امہات المومنین تھی۔ ام حبیبہ وہ ان کی بیٹی تھی ابو سفیان کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ تو اپنی بیٹی کے گھر گئے سب سے پہلے، اور اپنی بیٹی کے پاس گئے تو اب بیٹی جو تھی ان کی وہ تو بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی، اور باپ سے ملے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے تھے۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جتنے مشرک رشتہ دار تھے ان سب کو چھوڑ دیا، اور بڑے عرصے کے بعد ان کی اپنے باپ سے ملاقات ہوئی۔ لیکن جیسے ہی ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو تھا وہ فرش پر وہ لگا ہوا تھا، اس پہ پلنگ کے اوپر لگا ہوا تھا، مسیری پر لگا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ فوراً بستر کو لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان بڑا حیران ہوئے کہ یہ اس نے کیا کیا میری بیٹی نے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تو نے یہ جو بستر تھا وہ کیوں لپیٹا؟ کیا تو نے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ پاک بستر ہے، اور اس پر تجھ جیسا مشرک جو نجاست زدہ ہو اور آلودہ ہو وہ اس پاک بستر پر بیٹھنے کی ہرگز قابل نہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے باپ کو جواب دیا، تو ابو سفیان حیران رہ گئے اپنی بیٹی کا جواب سن کر، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پھر یہ کہا کہ بیٹی، کہ اللہ کی قسم تو میرے سے جدا ہونے کے بعد جو ہے وہ بہت بڑے شر میں مبتلا ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یہ اپنی بیٹی کو انہوں نے یہ بات کی، یعنی مسلمان ہونے کو انہوں نے شر سے تعبیر کیا کہ میرے سے جدا ہونے کے بعد تو نے دین اسلام اختیار کر لیا، گویا تو جو ہے وہ شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے ابا میں ہرگز شر میں مبتلا نہیں ہوئی بلکہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی نور اور ہدایت کی روشنی میں منتقل ہو گئی ہوں، اور مجھے بڑا تعجب ہے تیرے اوپر، یعنی اپنے ابا جان سے کہنے لگیں گے مجھے بڑا تعجب ہے تیرے اوپر کہ آپ سردار قریش ہو، اور سردار قریش ہو کر یعنی اتنے سمجھدار آدمی ہو کر پتھروں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟
تو انہوں نے اس طرح سے اپنی باپ کو جو ہے وہ دین کی دعوت بھی دی، یہ توحید کی دعوت بھی دی۔ بہرحال ابو سفیان جو تھے نا وہ خیر وہاں سے اٹھے، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد وہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور بارگاہ رسالت میں آ کر انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو آپ تک خبر پہنچی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ تجدید معاہدہ یعنی دوبارہ نئے سرے سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور معاہدے کی مدت کو بھی جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی آپ سے ہم صلح چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی جب یہ بات سنی تو اس سے اعراض فرمایا اور ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب ان کو بارگاہ رسالت سے کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہی بات ابو بکر سے بھی کی۔ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں کون ہوتا ہوں سفارش کرنے والا؟ جب نبی علیہ السلام نے ہی تم سے اعراض فرما لیا تو میرے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کسی قسم کی بھی تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں، تو مجھے تو معاف رکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ اس کے بعد وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر کو بھی جا کر یہی کہا کہ جی آپ میری سفارش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ وہ اس صلح نامہ کو کی مدت کو دوبارہ سے اس کو بڑھا دیں اور تجدید معاہدہ کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں بھی ایسا کرنے کو ہرگز تیار نہیں، کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب نہیں دے رہے تو میں بھی کسی قسم کی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، ابو سفیان نے یہ آگے حضرت علی کے پاس، حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی سے کہا کہ جی اب آپ میری سفارش کریں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ بھائی میں تو نہیں کرتا یہ بات، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب تمہیں خاموشی اختیار کی ہے، تم سے اعراض کیا، تو میں بھی یہ جواب تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ حضرت علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا تو وہاں حضرت علی کی اہلیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ وہ بھی بیٹھی ہوئی، اور ان کی گود میں حضرت حسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے وہ بھی ان کی گود میں موجود تھے۔ تو ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، یعنی ان کو ان کی کنیت سے پکارا، کہ ہم تو رشتہ دار ہیں آپس میں، ہم تو قرابت دار ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو میں ایک شدید ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، تو ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے میرا یہ حق بنتا ہے کہ آپ میری ضرورت کو پورا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کریں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اگر کوئی ارادہ کر لیا ہے تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی کہہ سکے، تو میں تو بھائی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تب ابو سفیان جب یہ سنا کہ کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہو رہی تو انہوں نے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بنت محمد، آپ اس بچے کو یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی گود میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ بچہ جو ہے یہ صرف پکار دینا اونچی آواز سے، یہ کہہ دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی ہے تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا سردار مان لوں گا، اور اس کی بات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جب یہ کہہ دے، جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں کہ میں نے قریش کو پناہ دی تو پھر کون ان کی بات کا انکار کرے گا؟ اور اس بچے کی عزت میرے دل میں ایسی ہو جائے گی کہ میں ہمیشہ کے لیے رہتی عمر تک اس کو اپنا سردار مان لوں گا۔ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو سفیان کی یہ بات کو سنا تو ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان تجھے کیا ہو گیا، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، پناہ دینا تو بڑوں کا کام ہوتا ہے، بچے کسی کو کہاں پناہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ میرا بچہ جو ہے ایسی کام ہرگز نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر تو کبھی بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابو سفیان نے بہت زیادہ منتیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نا ایک ان کو ہیلا بتایا تھا کہ تم کیا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تدبیر تمہیں بتاتا ہوں، وہ تم کر لو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بات نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، حضرت علی نے کہا ابو سفیان کو کہ تم ایسا کرو کہ مسجد نبی میں جاؤ، اور مسجد نبی میں جا کر نا تم بس اونچی آواز سے کہہ دو کہ میں معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں اور اس کے استحکام اور اس کی مدت کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اونچی آواز سے کہو اور اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے یہی کیا، وہ مسجد میں آئے، انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں اور میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید، اس کے استحکام اور اس کی مدت کو بڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں، اور یہ اونچی آواز سے کہہ کر وہ مکہ المکرمہ جو ہے وہ واپس لوٹ گئے۔ اب جب ابو سفیان مکہ پہنچے نا تو مکے والوں نے کہا جی سنائیں کیا بنا، کیا کارگزاری رہی، کیا معاہدہ ہو گیا ہے دوبارہ سے، کیا معاہدہ ہو گیا ہے، اس کی دوبارہ سے مدت کا تعین ہو گیا ہے؟
ابو سفیان نے سارا واقعہ جو ہے وہ قریش کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے میں تو آخر میں نا اونچی آواز سے اعلان کر کے تو آ گیا. تو قریش بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر یہ معاہدہ کیسے ہو گیا. انہوں نے اس کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس پہ تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ کیا ہوا؟ یہ تو تم نے ایک بڑی بچوں والی حرکت کی ہے کہ اپنی طرف سے اعلان کر کے جو ہے وہ تم واپس آ گئے ہو, اور انہوں نے تو اس کی رضامندی کے لیے کوئی ہاں ہی نہیں کی. تو تم تو ایک بیکار چیز لے کر آئے ہو, ایک بیکاری, یعنی تمہارا سفر کرنا, واپس آنا سب لغو اور بیکار گیا, اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مذاق کیا, بڑا بھونڈا قسم کا مذاق تمہارے ساتھ ہوا ہے. تو تم کوئی صلح کی خبر لے کر نہیں آئے, یعنی تمہارے سفر کے واپس آنے پر ہمیں کوئی اطمینان نہیں ہے. تو قریش بڑے حیران ہو گئے ابو سفیان کی سرکت پر, اور کہنے لگے, اور ایک اور بات کی ابو سفیان سے کہ ابو سفیان تیرے اس خبر کو لانے پر ہم کیا سمجھیں؟ نہ تو یہ بتا رہا ہے کہ صلح ہوئی ہے, نہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جنگ ہوئی ہے. اب بتا ہم صلح کے لیے تیاری کریں یا جنگ کے لیے تیاری کریں؟ ہمیں تو پوری بات ہی تو نے سمجھائی نہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے. تو ہم تو تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں, نہ ہم مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں, نہ صلح کے لیے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ آپس میں جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو گئے اس معاملے پر. اچھا, یہاں پر ایک اہم اور حساس واقعہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک سیرت کے جتنے واقعات آپ نے سنے ہیں, پڑھے ہیں, دیکھے ہیں, ڈسکس ہوئے ہیں, آپ نے ہمیشہ ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جنگی تدابیر اختیار کرتے تھے جب بھی کسی بھی مہم کا ارادہ فرماتے تھے. اور ان میں ایک بات بڑی کامن ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات یہ کرتے تھے کہ اپنے ارادوں کو نہ ظاہر نہیں کرتے, یعنی کہ دشمن کو نفسیاتی طور پر کنفیوز کرتے تھے. مثال کے طور پہ مشرق میں جانے کا ارادہ ہوتا تھا نا مہم پر, تو مغرب کی طرف باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے, مغرب کے حالات پوچھ رہے ہیں, کچھ چھوٹے موٹے سرایا مغرب کی طرف روانہ کر رہے ہیں تاکہ مشرق والے بے خبر رہیں کہ ہم تو اطمینان سے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہے. تو یہ بات آپ کو فتح مکہ کے موقع پر بہت زیادہ نظر آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کا جو ارادہ فرمایا تو اس کو حد درجے پوشیدہ رکھا. اتنا پوشیدہ رکھا آپ نے اس واقعے کو کہ آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی بات ڈسکس نہیں کی, حتیٰ کہ گھر کے افراد کے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کلوز رشتہ دار ہیں, جو آپ کی اہلیہ ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اپنے ارادوں کا ان سے بھی اظہار نہیں فرمایا کہ ہم نے آگے کس طرف جانا ہے, تاکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے سسٹم وہ ہے پلان ہو سکے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو جو ہے وہ بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے کل کی کلاسز میں پڑھا, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے بالکل پہلے جو سرایا بھیجے, جو مختلف صحابہ کی مہمات بھیجی, وہ بھی ساری شمال کی طرف بھیجی, قبلہ جنوب کی طرف, یعنی مکہ جنوب کی طرف ہے, جنوب کی طرف آپ نے ایک بھی لشکر نہیں بھیجا. سارے لشکر آپ اوپر کی طرف یعنی شمال کی طرف یعنی شام کی طرف اس طرف بھیجتے رہے تاکہ آپ اصل ارادے کو پوشیدہ رکھ سکیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا کہ اس طریقے سے آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم خاموشی سے ایک بڑا لشکر لے کر بالکل قریش کے سر کے اوپر یعنی مکہ بیت المکرمہ کے قریب پہنچیں تاکہ ان کو کسی قسم کی تیاری کا موقع ہی نہ ملے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا نا تو وہ جلدی سے ہتھیار ڈال دیں گے, تو خون خرابہ زیادہ نہیں ہوگا, یعنی زیادہ لوگوں کی جانیں جو ہے وہ نہیں جائیں گی, جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا موقع مل جائے. اور اگر نبی علیہ السلام پورا اہتمام کر کے جاتے, ان کو پہلے سے اطلاع کر دیتے اور وہ بھی پوری جنگی تیاری کر لیتے, تو وہ تو نادان اور بے وقوف تھے ہی, وہ تو فوراً تیاری کر لیتے اور یہاں سے مسلمان جاتے اور دونوں مڈ بھیڑ ہوتی, تو بہت ساری جو ہے وہ قتل و غارت ہو جاتی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام لانے سے محروم ہو جاتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بھی رحمت کا پہلو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں اور کم سے کم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر قتل ہو. تو یہ نبی علیہ السلام صلوات والسلام چاہتے تھے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کی نا ناکہ بندی کر دی. لشکر روانہ ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کی ناکہ بندی اس طرح کر دی کہ مدینے کی جتنے بھی خبریں ہیں نا قریش کو نہ پہنچے. اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پوائنٹس کے اوپر پہرے داروں کو مقرر کر دیا جو کہ لوگوں پر نظر رکھتے تھے اور اس میں باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جا کر ان پوائنٹس کو چیک کرنا ہے اور کسی قسم کی مشکوک ایکٹیویٹی یعنی کوئی بندہ بھی ایسا کوئی اندرونی خبر لے کر مدینہ سے مکہ جائے تو اس کو پکڑ لینا, اس کو مکہ نہیں پہنچنے دینا.
یعنی تاکہ کوئی خبر بھی، کسی قسم کی خبر لیک نہ ہو سکے یہاں پہ. تو بہرحال، اور مکے سے اگر کوئی ایسا مشکوک آدمی مدینہ آ رہا ہے تو اس کو باروں بار ہی واپس مکہ المکرمہ بھیج دیا جائے، مدینہ میں اس کو انٹر ہی نہ ہونے دیا جائے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رازداری برت رہے ہیں کہ مکے کی کوئی، مدینہ منورہ سے کسی بھی قسم کی کوئی خبر مکہ کی طرف جو ہے وہ نہ جانے پائے. اچھا، پھر نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ نے سیرت کے اندر بارہا یہ عادت شریفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ کی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری تدابیر کرتے تھے مادی اعتبار سے، لیکن اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ نبی اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں مانگتے تھے. تو یہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا فتح مکہ کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کے ساتھ جو ہے وہ دعا اور التجا کی. اور ایک دعا کیا کی نبی علیہ السلام نے؟ اب یہ دعا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم خذ علی اسماعہم و ابصارہم فلا یروننا الا بغتتا ولا یسمعون بنا الا فجاعت. کہ اے اللہ، قریش کے جو جاسوس ہیں نا اور مخبر ہیں ان کو روک لے کہ وہ ہماری خبر لے کر نہ جائیں وہاں، وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں، مگر یہ کہ ہم ان پر اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں اور انہیں ہماری خبر اچانک ملے. یہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا شروع کر دی. اب کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جانب روانگی کا قصد فرمایا، صحابہ کو تیار کیا کہ اب مکے چلنا ہے ہم نے، تو ایک 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 زاویے سے یا ایک شخص کی وجہ سے خبر لیک ہو گئی. اور وہ خبر لیک کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حاطب کون ہے؟ حضرت حاطب جو ہیں یہ بدری صحابہ میں سے، بدر کے صحابہ میں سے، یعنی جنہوں نے 313 بدر کے جو صحابہ ہیں جن کا خاص درجہ ہے اسلام کے اندر، تو یہ ان میں سے ایک ہے. تو حضرت حاطب جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ خط لکھا، اور خط ایک عورت کو دیا جس کا نام سارا تھا، اور اس کو کہا کہ یہ خط لے جا اور اس خط کو لے جا کر جو ہے وہ قریش کی کسی سردار کو دے دینا. اور اس خط میں کیا تھا وہ مضمون انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ جو حضرت حاطب تھے نا، ان کی جو ہے نا وہ یعنی ان کی اس بات سے جو ہے وہ ایک یہ بات بنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو راز تھا نا وہ افشا ہونے کے قریب ہو گیا. افشا ہوا نہیں، یعنی افشا ہونے کی طرف ایک ناکام کوشش آپ ایک سمجھ لیں. تو حضرت حاطب نے جیسے ہی اپنا وہ خط دیا اس عورت کو، وہ عورت خط لے کر نکل گئی، اپنے جوڑے میں اس نے چھپایا یا کہیں بھی جسم کے حصے میں اس نے خط کو چھپایا اور خاموشی سے وہ رازداری کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی اس موقع پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ یہ عورت ہے اور یہ خط لے کر جا رہی ہے حاطب کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ فوراً جو ہے وہ 3 صحابہ کو مقرر کیا اور ان کو کہا کہ فوراً بھاگو اور جا کر اس عورت کو پکڑو، وہ عورت نکلنے نہ پائے، اور اس سے خط لے لو. وہ صحابہ کون تھے؟ وہ 3 صحابہ میں سے ایک نام آتا ہے حضرت علی کا، ایک آتا ہے حضرت مقداد کا، اور ایک آتا ہے حضرت زبیر کا. تو یہ 3 صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت دے کر بھیجا اور ان کو کہا کہ اس عورت کو راستے میں روکو اور اس کو پکڑ لو. تو وہ حضرات اس کے پیچھے روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ سے ابھی وہ عورت نکلی ہی تھی، 12 میل کا سفر اس نے خالی طے کیا تھا، اور ایک مقام ہے روضہ خاخ، اس مقام پر جا کر اس عورت کو انہوں نے پکڑ لیا. اب اس عورت کو جب پکڑا تو اسے دھمکی دی کہ بھائی خط دے دو، تمہارے پاس یہ خط ہے، ہمیں وہ خط چاہیے، وہ خط دے دو، اور اگر تم نے نہ نکالا تو پھر ہم تمہاری تلاشی لیں گے. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا اس عورت سے، دیکھو ہمیں خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تمہارے پاس ہی خط ہے، اگر تم تمیز سے شرافت سے نکال کر دے دو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کے تمہاری تلاشی لیں گے، کیونکہ ہمیں وہ خط چاہیے. تو وہ عورت اس بات کے اوپر ڈر گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ ادھر منہ کرو، میں تمہیں خط نکال کر دیتی ہوں. تو اس نے کیا کیا، اپنے بال کھولے اور جو چوڑا بنایا ہوا تھا، جو مینڈی بنائی ہوئی تھی بالوں کی، اس کو کھولا اور اس نے اس کے اندر سے خط نکال کر صحابہ کو وہ خط دے دیا، اور وہ خط لے کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا تاکہ معاملہ پوچھیں ان سے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. تو حضرت حاطب جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی معاملے میں نہ جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سنیں، پہلے میری پوری بات سن لیں، آپ پوری تحقیق کر لیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی بات کرو. تو حضرت حاطب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صرف اتنی سی بات ہے کہ میں خود قریشی نہیں ہوں، میں قریش کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میرے جو گھر والے ہیں نا وہ مکے میں ہیں،
اب باقی حضرات جتنے آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جن کے گھر والے ہیں، ان کی برادری کے لوگ وہاں موجود ہیں، تو اگر ہم مکہ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو جو کسی اور کے گھر والے وہاں موجود ہیں، ان کے برادری والے تو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرے گھر والوں کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے، میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات سے جو ہے وہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس لیے جو ہے یہ بات قریش کو اطلاع پہنچائی کہ قریش پر ایک ایسا احسان کر دوں کہ قریش اس کے عوض میں میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں اور ان کو قتل نہ کریں۔ تو میں نے یہ کام جو ہے وہ ازرائے ارتداد یعنی کہ فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں کیا، اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کبھی کفر کو پسند کیا۔ تو جب انہوں نے پوری بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اور آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اما انہ قد صدقکم، اس نے تمہیں سچ سچ بتا دیا، یعنی صحابہ سے کہا ان کے بارے میں کہ اس نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو حضرت عمر کی عادت پتہ ہے کتنے جرری ہیں ہر معاملے کے اندر، تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوکا اور فرمایا کہ اے عمر، انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ کہ عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدری ہیں، یہ بدر کے صحابہ میں سے ہیں، یہ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے اہل بدر کے بارے میں کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو یہ اس موقع پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ان کو یہ بات کی۔ اس موقع پر یہ سورۃ الممتحنہ کی جو آیت ہے نا آپ کے سامنے اسکرین پر، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا کبھی بھی، تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا انکار کر دیا ہے پیغمبر کو، اور وہ خود تمہیں بھی محض اسی وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ یعنی چھپ چھپ کر پیغام بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راستے بہک جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ سورۃ الممتحنہ کی جو آیت ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ حاطب بن ابی بلتہ کے اس واقعے پر نازل ہوئی۔ اچھا، اب خط کیا تھا؟ اب آپ خط کا مضمون دیکھیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت حاتب کا جو خط لکھ کر جو پیغام دینے کا ارادہ تھا وہ کوئی فتنہ نعوذ باللہ پھیلانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اپنے گھر والوں کی حفاظت مقصد تھا، اور قریش کو ڈرانا مقصد تھا کہ بھائی سنبھل جاؤ، تمہارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو۔ تو آپ کو میں ان کا خط کا وہ جو ہے وہ سناتا ہوں، اس کا مضمون کیا تھا، اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ اے گروہ قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مانند تم پر ایک ہولناک لشکر لے کر آنے والے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے بغیر اکیلے بھی آ جائیں نا، اکیلے بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور فتح و نصرت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، یعنی ہر حال میں تمہیں شکست ہوگی، چاہے بڑا لشکر آئے چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے آئیں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں اس خط کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں نظر آ رہی جس سے کوئی قریش کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار ہو، یا قریش کی طرفداری ہو، یا مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو۔ لیکن بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ سارا منصوبہ ایک راز میں رکھا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سی بات بھی جو ہے وہ وہاں پر پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو یہ آپ کو حاتب بن نبی بلتا کا جو عذر ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا، اس عذر کی صاف صاف یہ عمل جو ہے وہ تصدیق اور تائید جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خط کس کے نام تھا، تو اس میں دو تین لوگوں کے نام ہیں۔ یہ خط نام تھا سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، اور اکرمہ بن ابی جہل۔ تو یہ تین نام سرداران قریش کے آتے ہیں جن کے نام یہ خط لکھا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ تینوں لوگ جن کے نام یہ خط تھا فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لے آئے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا کہ لشکر کے نکلنے سے پہلے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ رمضان کی 10 تاریخ کو
یعنی 10 رمضان کو روزے کی حالت میں 10,000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ دو امہات المومنین تھیں، جن میں ایک کا نام آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری کا نام آتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دونوں امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اچھا، کچھ تفصیلات ہیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کی تعداد ٹوٹل آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو 10,000 کا فگر آتا ہے کہ 10,000 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس راستے میں شامل ہوئے۔ تو یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے، یہ پریزنٹیشن آپ کو شیئر ہو جائے گی، اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سے قبیلے کے کتنے لوگ تھے۔ مثال کے طور پہ ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انصار کے جو قبائل تھے اوس اور خزرج، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے مدینہ سے سفر کا آغاز کیا، اور ان کے جانبازوں کی تعداد تھی 4,000 اور سواروں کی تعداد تھی 500۔ تو 4500 تو انصار اور انصار مدینہ ہی تھے۔ اس کے بعد جو مہاجرین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، ان کی تعداد 1,000 تھی، جس میں 700 ان کے جانباز تھے اور 300 جو تھے ان کے گھڑ سوار وغیرہ تھے، تو 1,000 کے قریب یہ تھے۔ تو اس طرح مختلف قبائل تھے، کچھ مدینہ سے شامل ہوئے، اور کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مقام قدید راستے میں آتا ہے، کچھ 500 افراد خزاعہ کے وہاں سے شامل ہوئے۔ تو مختلف جو ہے وہ راستے میں کچھ قبائل شامل ہوئے۔ تو بہرحال جیسے جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا جاتا تھا، میں آپ کو روڈ میپ دکھاتا ہوں، وہاں وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ لوگ شامل ہوتے رہے، اور مکہ پہنچنے سے پہلے ان کی تعداد جو تھی وہ 10,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں، یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کا سفر فرمایا رمضان کو، رمضان میں 10 رمضان کو 8 ہجری کو۔ اب یہ اس کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر میں اس نقشے کو آپ کو بتاؤں تو مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور ذوالحلیفہ جو جگہ ہے جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں سے نبی علیہ السلام ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے کی طرف آتے رہے، مقام جوفا آئے، اور یہاں سے قدید کے مقام پر آئے، اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جموم کے مقام پر آئے، اور پھر مکہ المکرمہ میں آپ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اچھا، دو مقام میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، راستے میں واقعہ پیش کیا آیا۔ اگر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے تو یہ ذوالحلیفہ کا مقام ہے جو کہ بالکل مدینہ کے قریب ہے، اور ایک مقام جو ہے یہاں پہ جوفا کا مقام ہے، یہ والا۔ ان دونوں مقاموں میں سے کسی ایک مقام پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پر ایک واقعہ کیا پیش آیا کہ آپ کے جو چچا تھے نا حضرت عباس، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے آ رہے ہیں، تو وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جو ہے وہ جا رہے تھے، اور یہاں پر ان دونوں مقاموں میں سے کسی ایک مقام پر، یا ذوالحلیفہ یا اس پہ ذوالحلیفہ پر یا مقام جوفا پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اپنا سامان اور اپنے گھر والے تو مدینہ بھیج دیں، اور آپ میرے ساتھ مکہ چلیں، آپ میرے ساتھ مکہ چلیں۔ تو اس موقع پر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ان سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے چچا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کیا ہے نا، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہجرت کو ختم کیا، آپ آخری ہجرت کرنے والوں میں سے، کیونکہ اب تو مکہ جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، پھر تو ہجرت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ میں جو ہوں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے چچا تیرے بعد ہجرت کرنے والا کوئی نہیں، تو آخری ہجرت کرنے والوں میں سے ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آخری ہجرت کرنے والے کیوں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ مکے میں ہی رکھا ہوا تھا کہ یہاں سے یہ جتنی خبریں ہیں مکے کی وہ ہمیں پہنچاتے رہیں۔ گویا یہ مسلمان تو کافی پہلے ہو گئے تھے، یہ مسلمان تو کافی پہلے ہو گئے تھے، لیکن قریش سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے اسلام کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اور جہاں جو مکے کی خبریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گاہے بگاہے جو ہے وہ اطلاع کرتے رہتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہی ہے وہاں پہ موجود تھے، لیکن اس موقع پر یہ ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ آ رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک مقام اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ابوا کا مقام ہے، یہ جوفا کا مقام ہے اور یہ ابوا کا مقام ہے، یہ والا۔ اس مقام پر بھی ایک واقعہ پیش آیا، سیرت کی کتابوں میں وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس مقام ابوا پہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی اور ایک آپ کے چچا زاد بھائی، دو کزن آپ کہہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر اسلام
قبول کرنے کی غرض سے مدینہ جا رہے تھے، ان سے ملاقات ہوگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان دونوں کی۔ ایک کا نام تھا ابو سفیان بن حارث اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ تو یہ دونوں، جن میں سے ایک جو تھے آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے اور ایک آپ کے چچا کے بیٹے تھے، تو ان دونوں سے جو ہے وہ مقام ابوا کے اوپر جو ہے وہ راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، جو ابو سفیان بن حارث تھے نا، یہ آپ کے چچا کے لڑکے تھے، کیونکہ حارث صاحب کے چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے نا ان کی اتنی زیادہ دوستی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ہر وقت یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو سفیان بن حارث بھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا نا، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ جو محبت کا تعلق تھا یہ اس کو دشمنی میں انہوں نے بدل دیا۔ اور اس کے بعد یہ شاعر بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوہ میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے مختلف اشعار جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ، تاکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ مجروح ہو سکے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حجوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کہا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے کئی اشعار کا جواب نا جو آپ کے شاعر تھے، جو شاعر رسول تھے حسان بن ثابت، وہ ان کے کاؤنٹر شعر کہا کرتے تھے کہ جو یہ حجوہ میں کہتے تھے اسی طرح کا شعر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، جب ان کی ملاقات ہوئی نا ابوا کے اندر، آپ کو بتا رہا ہوں، تو ابوا میں ان کا بیٹا جعفر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور یہاں پر ایک اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے، آپ کی پھوپھی تھی عاتکہ بنت عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ ہی ملے، اور یہ بھی بڑی مخالفت میں بہت زیادہ شدید تھے، یہ بہت زیادہ شدید تھے۔ اور یہ تو اتنے شدید تھے کہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ خدا کی قسم، میں تجھ پر کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اگر تو سیڑھی پر چڑھ کر مجھے آسمان پر چڑھ کر بھی دکھا دینا، تب بھی میں اگر اپنی آنکھوں سے سیڑھی پر چڑھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ لوں، تب بھی ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر تم خود سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر چلے جاؤ اور خود کتاب لے کر بما فرشتوں کے نیچے آ جاؤ، تب بھی میں تم پر ایمان نہیں لوں گا۔ اتنی سخت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اوپر جو ہے انہوں نے باتیں کی۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، جیسے یہ ملے، اب کیا، اب تو ان کا دل بدل گیا تھا، اب تو اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ تو جب ان کو پتہ لگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملنے سے اعراض کر لیا، آپ نے فرمایا میں ان سے نہیں ملوں گا، اور ان کو سامنے آنے کی اجازت نہیں دی، حاضری کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا کہ سفارش کی ان دونوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، تو آپ جو ہے وہ ان پہ، آپ کے مکارم اخلاق سے یہ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو محروم نہیں کریں گے، اور یہ اگر آپ نے ان کو محروم کر دیا تو پھر ان جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ جو ہے وہ ان کے، آپ کا جو عفو ہے وہ تو عام ہے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو ان سے کیوں محروم رکھیں گے؟ تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی سنی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ تو بہرحال یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہی مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، اس موقع پر نا ابو سفیان بن حارث کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت علی نے ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے نا اپنا جو ہے وہ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہ کہنا، صرف سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور صرف اتنا کہنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، قسم ہے اللہ کی، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، اور بلا شبہ ہم قصوروار ہیں، بس اتنی بات کرنا۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ سامنے آ کر یہ جملہ کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فوراً الفاظ نکلے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن تجھ پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، اللہ تیرا قصور معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو بہرحال ان کی معذرت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی نے قبول کیا، اور جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ان نے کلمہ اس موقع پر جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اور اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو تھے نا،
یہ ابو سفیان بن حارث کی بات ہو رہی ہے. ابو سفیان بن حارث تھے، اس اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، اتنا حیا اور اتنا ادب کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے جنت کی شہادت جو ہے وہ ان کے لیے جنت کی شہادت دیا کرتے تھے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کے لیے جنت کی شہادت کے الفاظ ہوتے تھے. اچھا، اس موقع پر یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس موقع پر کیا ہوا کہ ایک مقام، اب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا صحابہ نے. تو اگر آپ جوفا مقام دیکھیں تو جوفا سے آگے ایک مقام قدید کا آتا ہے، یہ قدید کا مقام ہے. اس مقام پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ بھائی روزہ جو ہے وہ سارے تم لوگ جو ہے وہ روزہ توڑ لو، کیونکہ سفر کی مشقت ہے. تو اس مقام پر آ کر آپ نے صحابہ کی مشقت کو خیال کرتے ہوئے ان کا روزہ افطار فرما دیا، اور خود بھی روزہ افطار کر لیا. تو صحابہ کی اقتدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے اندر صحابہ نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا اس موقع پر. تو اس مقام پر یہ واقعہ بھی پیش آیا. اچھا، ایک مقام آتا ہے مقام مرز ظہران. اس مقام پر پہنچ کر، یہ بالکل مکہ کے قریب ہے، مکہ کے مضافات میں یہ مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 10,000 کی جو جماعت تھی آپ کی، وہ اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ کر دیا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ساروں کو کہ سب جو ہے وہ اس مقام پر آ کر جو ہے وہ پڑاؤ کر لیں. اور جب سب نے پڑاؤ کر لیا تو آپ نے ہر لشکر والوں سے کہا کہ ہر لشکر والا اپنے خیمے کے سامنے آگ جلا لے، آگ سلگا لے. تو یہ عرب کا قدیم دستور تھا کہ لشکر جو تھے وہ آگ رات کو روشن کیا کرتے تھے. اسی جو ہے وہ روایت کو رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے لشکر والوں کو کہ سب آگ سلگا لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک لشکر کی ایک حیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لشکر کی کتنی بڑی کیپیسٹی ہے، کتنا بڑا لشکر ہے. دشمن کے اوپر ایک روب پڑ جاتا ہے اس سے، رات کے اندھیرے میں جب آگ جل رہی ہوتی ہے اور دور دور تک آگ جل رہی ہے تو جو ہے وہ دشمن جو ہے مروب ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کہ ہم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جنگی اسٹریٹجی کی بنیاد پر اس بات کا حکم دیا. اچھا، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ابو اس مقام پر حضرت عباس بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جو راستے میں مدینہ جا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا تھا، اور جو ہے خود ان کو کہا تھا میرے ساتھ مکے چلیں. تو جب مرو زہران پر پہنچے نا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اتنا بڑا لشکر اگر مکے میں داخل ہوگا اور مکے میں جا کر حملہ کرے گا تو قریش کا تو کچھ نہیں بچنا، قریش تو نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ ایک خواب غفلت میں بیٹھے ہیں. تو حضرت عباس نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں پہلے جا کر قریش کو اطلاع کر دیتا ہوں اور ان کے سرداروں کو قائل کرتا ہوں کہ وہ اسلام لے آئیں، تاکہ یہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ قتل و غارت سے جو ہے بچ سکیں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا گھوڑا جو خچر تھا اس پر سوار ہوئے اور مکہ المکرمہ کی طرف نکل گئے، اور مکہ کے جا کر جو ہے نا لوگوں کو ڈھونڈنے لگ پڑے. تو وہاں کیا ہوا کہ ان کو تین لوگ باتیں کرتے ہوئے ملے. ایک تھے ابو سفیان بن حرب، ایک تھے حکیم بن حزام، اور ایک تھے بدیل بن ورقہ. یہ تین سردار جو تھے، یہ مکے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنی بیٹھک میں باتیں کر رہے تھے، اور ان کے سامنے وہ ان کو لشکر نظر آ رہا تھا، آگ جلتی ہوئی جو میں نے بتائی نا، 10,000 کا لشکر آگ جلا رہا تھا، ان کو وہ نظر آ رہا تھا. تو اب ان میں سے ابو سفیان کہنے لگا کہ بھائی آج کی رات جگہ جگہ آگ جل رہی ہے، اور اتنا بڑا عظیم لشکر تو میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں. یعنی قریش والے بے خبر تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی کہ وہ بنو خزاعہ کا سمجھ رہے تھے کہ بنو خزاعہ والے ہم سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں. تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار بنو خزاعہ تو اتنے بڑے ہیں ہی نہیں، ان کی تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی لشکر لگ رہا ہے ہمیں. یہ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی تو اتنی تعداد نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اتنا بڑا لشکر. تو یہ باتیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی. تو عباس رضی اللہ ان کی آوازیں پہچان گئے کہ یہ تو ان لوگوں کی آواز ہے. تو فوراً جا کر انہوں نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ میں عباس ہوں. اور ابو سفیان بولا کیا بات ہے؟ تو عباس کہنے لگے کہ اے ابو سفیان تیرا برا ہو، یہ رسول اللہ ہے، یہ قریب میں جو لشکر تو دیکھ رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی قسم مجھے قریش کی تباہی نظر آ رہی ہے. ابو سفیان کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے عباس، کہ اب کیا کروں، تو بتا کیا کرنا چاہیے. تو عباس نے کہا کہ بھائی اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے نا تو تمہاری تو تکا بوٹی بن جائے گی، تمہیں تو تمہاری سمجھ نہیں آئے گی تمہیں کہاں کہاں سے مار پڑ رہی ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے میرے ساتھ سواری بیٹھو، خچر پر میرے ساتھ بیٹھو، میں ابھی تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں، اور وہاں جا کر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لو اور اسلام قبول کر لو. ابو سفیان کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. ابو سفیان تو حضرت عباس کے پیچھے بیٹھ گئے سواری پر، لیکن جو باقی دونوں ساتھی تھے نا، حکیم بن حزام اور بدیل بن مرکہ، وہ کہتے بھائی ہم نے نہیں جانا، وہ واپس چلے گئے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا
کہ ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور سرپٹ دوڑاتے ہوئے اپنے خچر کو مسلمانوں کے لشکر کی طرف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ تو راستے میں کیا ہوا کہ حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے ابو سفیان، تو یہ تو ہمارے ہاتھ آ گیا بغیر لڑے۔ تو انہوں نے فوراً شور مچا دیا کہ روکو اس کو، اللہ کے دشمن کو، میں ابھی اسے نبٹتا ہوں۔ تو حضرت عباس فوراً جو ہے وہ اپنے خچر کو ایڑ لگا کر تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ ہو کہ ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ابو سفیان کا کوئی کام تمام کر دے۔ تو فوراً لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گئے۔ تو جب یہ خیمے میں پہنچے تو ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان کو میں لے کر آ گیا ہوں، یہ ابو سفیان کو میں لے کر آ گیا ہوں، اور اللہ نے کہ بغیر کسی قسم کی لڑائی کے، بلا عہد و پیمان کے ہمارے حوالے اس شخص کو کر دیا ہے۔ تو ادھر سے تمر آ گئے، تمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کی گردن مار دوں۔ تو حضرت عباس نے کہا عمر ذرا ٹھہرو، مجھے بات کر لینے دو، میں نے جو ہے وہ اس ابو سفیان کو جو ہے نا پناہ دے دی ہے۔ حضرت عباس نے یہ فکرہ کہہ دیا، لیکن حضرت عمر برابر یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کی گردن ماروں۔ تو عباس کہنے لگے میں نے اس کو پناہ دے دی۔ دو تین دفعہ یہ باتیں تکرار میں چلی ہیں۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ تمہارے خاندان بنو عدی بن کعب کا آدمی ہوتا، کیا تب بھی تم اتنی جلدی کرتے اس کو قتل کرنے میں؟ یہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، اس لیے تم اتنا سے بےتاب ہو رہے ہو اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر بڑی زبردست بات کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عباس، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ کے اسلام لانے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہ تمہارا اسلام لانے کی جو خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ہے، وہ میرے باپ کے اسلام لانے پر نہیں ہوئی۔ تو میں کیسے پسند کر سکتا ہوں ایسی بات؟ میرے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عباس، ابو سفیان کو ابھی یہاں سے لے جاؤ اور اپنے پاس ٹھہراؤ، یعنی اپنے خیمے میں اس کو لے جاؤ اور صبح میرے پاس لے کر آنا ہے، اس کو ابھی لے جاؤ۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو لے گئے۔ تو صبح کیا ہوا کہ صبح جو ہے وہ حضرت عباس جو تھے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو سفیان آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو سفیان تجھ پر انتہائی افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو لا الہ الا اللہ کو پہچان لے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے اس موقع پر کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، کتنے خویش پرور ہیں، میں اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام تو آیا ہوتا، تو میں تو یہ بات سمجھ چکا ہوں۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا اے ابو سفیان تجھ پر انتہائی افسوس ہے، تیرے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو یہ پہچان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے اس موقع پر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر حلیم ہیں، کریم ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق اب میرے دل میں کوئی کھٹکا نہیں، یعنی میں اب 100% مانتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس پر حضرت عباس کہنے لگے ابو سفیان تجھ پر افسوس ہو، اس سے پہلے کہ ہم تیری گردن مار دیں تو اسلام قبول کر لے۔ تو ابو سفیان نے فوراً کہا کہ میں حق کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اس موقع پر ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس موقع پر نا، اب یہ سردار تھے ظاہری بات ہے ابو سفیان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو بتائیے سردار ہیں تو ان کے اندر ایک چودراہٹ بھی ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ نا اعزازی طور پر کچھ ان کو اکرام کریں، ان کا کچھ ان کے بارے میں کوئی بات کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں، یعنی ابو سفیان کے ڈیرے میں جو شخص آج پناہ لے لے گا نا، وہ بھی جو ہے وہ امن میں ہے، اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اس موقع پر کہ یا رسول اللہ میرا گھر تو اتنا بڑا ہی نہیں ہے، اتنے لوگ میرے گھر میں آ ہی نہیں سکتے، تو یہ تو میرے گھر میں بڑا کام خراب ہو جائے گا، اتنے لوگ جب سنیں گے تو میرے گھر میں آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا اچھا ایسا ہے کہ جو حرم کے اندر داخل ہو گیا اور حرم کے دروازوں کو بند کر لیا اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ابو سفیان پھر کہنے لگے یا رسول اللہ حرم تو اتنا بڑا ہے ہی نہیں، حرم میں تو سارے مکے والے جمع ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ بھی کام صحیح نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے۔ تو اس بات کے بعد ابو سفیان کہنے لگے کہ ہاں یہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے، اب اس میں سب کے لیے سہولت ہو گئی ہے۔ تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس موقع پر جو ہے وہ مکالمہ ہوا۔
اچھا اس بات کے بعد نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یعنی حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جب ہم اگلے دن مکہ المکرمہ جائیں گے نا، تو تم ایسا کرنا کہ ابو سفیان کو لے کر ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو جانا، ابو سفیان کو ایک مکے کی اونچی پہاڑی پر کھڑا کر دینا، اور وہاں سے گزرنے والے لشکروں کو دکھانا اس کو، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا بڑا مسلمانوں کا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی اب قریشیوں میں، اب کفار مکہ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ جس جگہ پر جو ہے وہ تھے، وہیں پر ان کو جو ہے وہ مکہ میں لے گئے، اور وہاں پر پہاڑ کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا، اور جب مکہ سے لشکر اندر آ رہے تھے نا مکہ میں، تو ایک ایک کر کے ان کو لشکر جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیا۔ اب جو بھی لشکر آتا تھا ابو سفیان عباس سے پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو عباس کہتے تھے یہ فلاں قبیلہ ہے، تو ابو سفیان کہتے تھے اچھا مجھے کیا واسطہ ہے، کوئی بھی قبیلہ ہو۔ پھر کوئی لشکر گزرتا تھا، کہتے تھے کون ہے، تو فرماتے تھے فلاں مزنیہ قبیلہ ہے، تو انہوں نے کہا مزنیہ سے مجھے کیا واسطہ ہے۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے قبیلوں کا پوچھتے رہے، اور اچانک کیا ہوا کہ بہت بڑا لشکر جو تھا وہ جب داخل ہوا، تو پوچھا عباس نے کہ یہ کون ہے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار ہیں۔ تو سبز دستہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس موقع پر عباس نے کہا کہ یہ انصار اور مہاجرین ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اس موقع پر کہ ان سے آج کون لڑ سکتا ہے، ان سے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، ان میں ایسی طاقت ہے مہاجرائی کی طاقت کہ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو پھر کہنے لگے ابو سفیان حضرت عباس سے کہ اللہ کی قسم عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی پھیل گئی ہے۔ تو عباس کہنے لگے کہ ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو اس پر ابو سفیان کہنے لگے واقعی یہ بات تم نے صحیح کی ہے۔ پھر عباس کہنے لگے اپنی قوم کی فکر کرو، یعنی جاؤ اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤ کہ آج مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو ہتھیار ڈال دیں اور جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آیا۔ تو یہ واقعہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ اچھا یہ ایک آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کیسا تھا اس پہ ایک پوری پریزنٹیشن آپ کو دی تھی، تو اس میں یہ تصویر بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ ایسا تھا کہ مختلف پہاڑ تھے چاروں طرف، اور بیچ میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، اور یہ مختلف پہاڑ ہیں جو مکے کے مختلف طرف سے ہیں۔ تو ہم نے اس سلائیڈ کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، ایک ایک پہاڑ کو ڈسکس کیا تھا اس دور میں، اور آج کس پہاڑ پر کیا عمارت بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو میں نے تصویری خاکے کے اندر دکھائی تھی۔ تو یہ اسی کی ایک تصویر ہے۔ اس نقشے کو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مکے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر داخل ہوا ہے، تو کہاں کہاں سے کون کون سا جو ہے وہ لشکر کا حصہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے، یہ اس تصویر کو سمجھنے یہ آپ کو فتح مکہ کا پورا سمجھ میں آ جائے گا واقعہ کہ کہاں سے کون سا لشکر تھا وہ مکے میں داخل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں تشریف لے کر گئے مکے میں، پھر اس کے بعد کیا کیا، پھر تیسرے نمبر پر کیا کیا۔ تو اس سے آپ کو پوری جو ہے وہ ٹائم لائن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا پہلے میں آپ کو اس تصویر سے سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آج ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس کو کر لیں گے، لیکن آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اچھا یہ مکہ المکرمہ کا وہ نقشہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اگر آپ یہ والی سائڈ دیکھیں، یہ والی، تو یہ مکے کا ایک اونچا مقام تھا، یعنی یہ اونچائی کا ہے، اونچائی کی طرف ہے یہ والا حصہ، اور یہ جو ہے یہ نیچائی کی طرف ہے۔ اگر آپ یہ والا حصہ دیکھیں لیفٹ سائڈ والا، تو یہ نیچا راستہ ہے، یعنی اگر بارش ہوتی ہے نا مکے میں اس دور میں، تو آج بھی یہ اونچائی ہے، تو یہاں سے پانی بہتا ہوا حرم خانہ کعبہ کے سین میں سے ہوتا ہوا اس طرف بہتا تھا، تو یہ ایک بالائی حصہ تھا اور یہ ایک زیری حصہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف سے کہا کہ آپ نے یہاں سے داخل ہونا ہے، اور خالد بن ولید کو کہا کہ آپ نے یہاں سے داخل ہونا ہے۔ اچھا یہ حصہ کون سا ہے اگر آج آپ سمجھیں تو آپ کو، اگر یہ ایک باؤنڈری سے نظر آ رہی ہے تو یہ جنت المعلہ ہے، جو آج مکے کا قبرستان ہے، آپ سمجھیں کہ یہ وہ جگہ ہے آج۔ تو اس کے پاس سے جو سڑک گزرتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لشکر جو تھا وہ یہاں سے مدینہ منورہ میں داخل مکہ المکرمہ میں داخل ہوا۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جبل قدا،
یہ پہاڑ اب موجود نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، اور یہ فاطمہ ویلی بھی کہلاتی تھی اس دور میں، اور وادی الحجون بھی کہلاتی تھی، یعنی مدینہ جانے کے لیے عموماً لوگ اس راستے سے جایا کرتے تھے مدینہ، یہ مدینہ جانے والے راستہ ہے، یعنی کہ یہ جو راستے ہیں اس طرف والا سارا یہ مدینہ کی طرف کا راستہ ہے۔ تو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی قوافل تھے وہ مکہ سے مدینہ جاتے تھے تو یہ وادی الحجون سے گزرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس راستے سے آپ کی تشریف آوری ہوئی، یعنی آپ خود اس وادی الحجون کے راستے سے گزر کر تو حرم میں جو ہے وہ داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے۔ دو لشکروں کی بات ہوگی، اور تیسرا لشکر تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اس راستے سے نیچے کی طرف سے جو ہے وہ اس میں داخل ہوئے مکہ کے اندر۔ اچھا، انصار جو تھے، مہاجرین جو تھے، ان کا جھنڈا تھا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں، تو مہاجرین ان کے ساتھ تھے، اور ایک انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، جیسے آپ جانتے ہیں سردار تھے، تو سعد بن عبادہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے اس طرف سے داخل ہونا ہے حرم کے اندر، مکے کے اندر، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے جو ہے وہ حرم میں داخل ہوئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس زیریں حصے سے، اس نیچے والے حصے سے جو ہے وہ داخل ہونا، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے اگر آپ آج سمجھیں تو جہاں پر کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، تو اس کلاک ٹاور کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکے میں داخل ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پہلے حرم میں نہیں گئے، بلکہ یہاں پر آپ کو ایک گھر نظر آ رہا ہے، ام ہانی، یہ حضرت علی کی بہن تھی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر بالکل حرم کے ساتھ تھا۔ اگر آج آپ اس کو سمجھیں گھر کدھر ہے، تو باب عبدالعزیز سے جب ہم داخل ہوتے ہیں حرم کے اندر تو یہ گھر جو ہے وہ اس راستے کی طرف ہے، حرم کے اندر ہے مطاف میں۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہونے کے بعد ام ہانی کے گھر گئے، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ چند رکعتیں نماز کی ادا کی جو کہ چاشت کی نماز تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کرنا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابھی مجھے لے چلو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹی آپ کو پتہ ہے، آپ نے تفصیل سے واقعہ سنا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ 3 سال تک کفار مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ کے پورے قبیلے کا، آپ کے پوری برادری کا، اور آپ کو اس علاقے میں محصور کر کے رکھا 3 سال تک، اور بہت سخت وقت تھا وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ادھر ہی تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اسی جگہ پر آپ کو جو ہے وہ آپ کو انہوں نے 3 سال تک محصور کیے رکھا۔ اور یہ جگہ آج کہاں ہے؟ یہ جگہ وہ ہے آج اگر آپ مروا سے باہر نکلیں، مروا کی پہاڑی سے، تو جہاں پر آپ کو آج وہ لائبریری نظر آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے نام سے جگہ منسوب ہے، یہ وہ جگہ بنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گئے، کچھ دیر یہاں قیام فرمایا، اور پھر یہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تو تیسرے نمبر پر آپ خانہ کعبہ کے اندر گئے، آپ نے طواف فرمایا، اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے کر گئے، اور سارے معاملات کیے، باہر آ کر ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے، یہ صفا کی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، تو صفا پر تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر آپ نے صفا پر دعائیں وغیرہ مانگی، اور پھر لوگوں سے یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت وغیرہ لی۔ یہاں پر لوگ آئے تھے، بیعت لی، کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایک روڈ میپ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب کیسا انداز تھا آپ کا داخل ہوتے وقت؟ کیا آپ کس طرح سے مکے میں داخل ہوئے تھے؟ کیا سورت تلاوت کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تھے تو آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی حیت کیا تھی؟ کس طریقے سے آپ داخل ہوئے؟ انشاءاللہ اس کا بیان پھر اگلی کلاس میں ہوگا، کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو بات کو اپنا کیا جا سکے۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل۔ اور پھر خانہ کعبہ کے اندر آپ گئے تو آپ نے بتوں کو کیسے توڑا، اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے آپ، تو وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کسی کا سوال ہو اس موقع پر تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت مکہ والوں کی کتنی تعداد؟ مکہ آپ سمجھیں کہ پورا ایک ظاہری بات ہے ایک اچھی خاصی تعداد تھی ان کی، کچھ ان کی تعداد کے بارے میں، کیونکہ وہ مقابلے کے لیے آئے نہیں نا، جب لشکر مقابلے کے لیے آتا ہے تو پھر تعداد کا پتہ لگتا ہے یار کتنے میرے مقابلے کے لوگ ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ تو اس لشکر کے آگ جلانے کی وجہ سے مروب ہو کے ویسے ہی بھاگ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے، کچھ ویسے ہی فرار ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ ادھر تدھر بتر ہو گئے، تو مقابلے کے لیے تو کوئی آیا ہی نہیں، سوائے ایک موقع پر لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، کسی سے بھی قتال نہیں کرنا، خاموشی سے جانا ہے، حرم کا تقدس پامال نہیں ہونے دینا۔ ہاں اگر کوئی تمہارے مقابلے میں آ جائے اور لڑنے کی جو ہے وہ اشد کوشش کرے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی لشکر میں نے آپ کو بتایا کسی کی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی لڑائی وغیرہ کی نوبت پیش نہیں آئی، یعنی زبیر بن عوام ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سعد بن عبادہ ہیں، کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی مقابلے پہ نہیں آیا۔
لیکن صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ شر پسند لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے ایسے جو کہ مقابلے کے لیے آئے تھے، جن کو انہوں نے قتل کیا تھا. اور وہ بھی نبی علیہ السلام کو جب پتہ لگا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد سے کہا تھا کہ تمہیں میں نے کہا نہیں تھا لڑنا نہیں، قتال نہیں کرنا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا کرتا، میں نے تو بڑی کوشش کی اوائڈ کرنے کی، لیکن وہ ضروری سمجھ رہے تھے کہ لڑنا ہے، تو پھر میں نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا. تو اس موقع پر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی قضا ایسے ہی ہے تو پھر ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو صرف اس موقع پر لڑائی ہوئی ہے، وہ بھی چند لوگ تھے، باقی تو لوگ مقابلے پہ آئے ہی نہیں. تو اس لیے حتمی تعداد تو بتانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ابھی تک جو میں نے پڑھی ہے. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.